بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ: حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان فرمودہ دو وظائف، مرسلہ سید طفیل احمد شہباز صاحب، مربی سلسلہ نظارت نشر و اشاعت، قادیان۔ سانپوں سے حفاظت کی دعا۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجکی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد سعادت میں ایک دفعہ جب یہ خاکسار بھی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا تو حضور اقدس کی خدمت میں افریقہ کے بعض احمدی احباب کا مکتوب پہنچا، جس میں یہ ذکر تھا کہ جس خطے میں ہم بود و باش رکھتے ہیں وہاں پر سانپوں کی بہت کثرت ہے، جس کے باعث تکلیف کا سامنا ہے اور ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اس کے لیے حضور کی خدمت میں درخواست دعا ہے اور یہ بھی عرض ہے کہ اس خطرے سے حفاظت میں رہنے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ تحریر فرمایا جائے۔ اس درخواست کے جواب میں میرے سامنے حضور اقدس علیہ السلام نے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ انہیں لکھ دیا جائے کہ دونوں قل یعنی قرآن کریم کی آخری صورتیں صبح شام پڑھ لیا کریں۔ یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے باعث حفظ و حفاظت ہوں گی۔ حضور کے الفاظ کا مفہوم عرض کیا گیا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس دعائیہ وظیفے سے جماعت کے وہ احباب خطرے سے معصوم رہے اور بہت سے دوسرے احباب نے بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا ہے اور اب تک اٹھا رہے ہیں۔ فحمد للہ علی ذالک۔ حیات قدسی حصہ سوم، صفحہ 221 تا 222۔ مالی مشکلات سے نجات۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجکی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خاکسار اور مولوی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالی عنہ کو قادیان دارالامان میں اکٹھا رہنے کا موقع ملا۔ ایک دن دوران گفتگو میں نے عرض کیا کہ آپ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی خاص واقعہ بتائیں۔ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خاص برکات کا ایک واقعہ سنایا۔ آپ نے بیان کیا کہ میں ایک عرصے تک مالی مشکلات میں مبتلا رہا اور کئی ہزار روپے کا مقروض ہو گیا۔ میں نے مالی مشکلات سے گھبرا کر بے چینی کی حالت میں حضرت اقدس علیہ السلام کے حضور نہایت عاجزی سے اپنی مالی مشکلات کے ازالے کے لیے درخواست دعا کی۔ اس پر حضور اقدس نے فرمایا، میاں عبداللہ، ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن آپ اس طرح کریں کہ فرضوں کی نماز کے بعد 11 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ جاری رکھیں۔ چنانچہ حضور اقدس کے ارشاد کے مطابق میں نے کچھ عرصے اس وظیفے کو جاری رکھا اور خود حضور نے بھی دعا فرمائی۔ خدا کے فضل سے تھوڑے ہی عرصے میں میرا سب قرض اتر گیا۔ اس کے بعد جب بھی مجھے مالی پریشانی ہوتی ہے تو میں یہی وظیفہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کشائش کے سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے بارہا پڑھا ہے اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر میں نے عرض کیا کہ سیدنا حضرت اقدس علیہ السلام تو اب وصال فرما چکے ہیں، اگر حضور اس دنیا میں ہوتے تو آپ کی طرح ہم بھی حضور سے اس وظیفے کی اجازت لے کے اس سے فائدہ اٹھاتے۔ کیا اب یہ ممکن ہے کہ ہم بھی اس وظیفے سے کسی صورت میں آپ سے اجازت حاصل کر کے فائدہ اٹھا سکیں؟ اس پر حضرت مولوی صاحب نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اب تک کسی اور شخص کو تو اس کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن آپ کی خواہش پر آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس بابرکت وظیفے کی مجھے اجازت فرمائی۔ خاکسار بھی اب اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہے، لہٰذا میں ہر اس احمدی کو جو میری اس تحریر سے آگاہ ہو سکے اور اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہے، اپنی طرف سے اس وظیفے کی اجازت دیتا ہوں۔ حیات قدسی، صفحہ 222 تا 223۔